الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا جو عنوان ہے لیکچر کا وہ ہے نیت اور اخلاص، یا اخلاص نیت بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں مختلف آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جس میں سے کچھ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ ایک محدود وقت کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا آیات ہم نہیں بیان کر سکتے۔ تو پہلی آیت تو وہی ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ پھر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 62 ہے، 162، إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا باری باری ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نیت اور اخلاص کی فضیلت احادیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد نیت اور اخلاص جو ہے اس کے حوالے سے سیرت میں جو ہے نا کیا ہے، سیرت سے مراد اوورال سیرت ہے، یعنی انبیاء کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور پھر صحابہ کی سیرت، پھر اس کے علاوہ جو ہے جو واقعات ہیں اخلاص کے حوالے سے وہ بیان کریں گے، اور آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اخلاص کو کیسے پیدا کریں، اور اس سے پھر معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 ہے، اور وہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ بے شک ہم نے یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، پس آپ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پھر وہی بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں عبادت کریں، خبردار خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، ہم ان کو ضرور اپنی طرف کے راہ سجا دیں گے، یعنی ان کو اپنی طرف آنے والے راستے ہم دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بندہ ایفرٹ کرے گا اخلاص کے ساتھ ہمارے راستے میں، ہم اس کو ایک نہیں کئی راستے سجا دیں گے، سمجھا دیں گے، طریقے بتا دیں گے، اور اس کو راہیں اس کے لیے کھول دیں گے۔ اسی طرح اگلی جو آیت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور اکثر ہم پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 4، اس میں اخلاص کا ایک جو مضمون بیان کیا گیا ہے
یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی کام کریں، عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور بھی جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، خواہ وہ دین کا کام ہے یا اور ہم سمجھیں اس کو دنیاوی کام سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ ہم اس کے علاوہ بھی انسانیت کی فلاح کے لیے یا اپنے فلاح کے لیے، رشتہ داروں کی فلاح کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور جو آخری آیت ابھی پڑھی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ساری کائنات سمو کے اس کے اندر آ جاتی ہے کہ میرا جینا مرنا، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ نیت اور اخلاص کی فضیلت جو ہے اس حوالے سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ان کی تعریف کیا ہے، نیت کی اور اخلاص کی، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اخلاص کے بارے میں جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے، یعنی اخلاص بھی کہا جا سکتا ہے اور اخلاص بھی کہا جاتا ہے، عام استعمال بھی ہوتا ہے، یعنی عام استعمال لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اخلاص کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ اخلاص کا کرتے ہیں، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سنسیریٹی، یعنی اخلاص جو ہم کہتے ہیں۔ تو نیت کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہمیں سمجھنی ہے، پھر ہم حدیث کی روشنی میں نیت کی جو ہے نا حدیث پڑھیں گے۔ تو کسی بھی کام کرنے سے پہلے جو دل کا ارادہ ہوتا ہے، مطلب آپ یہاں آئے ہیں، درس کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا ارادہ تھا، آپ کیوں آئے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے کیوں رکھا ہے، آپ نے کیا سوچا ہے، تو یہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اٹھ کے جائیں گے کوئی اور کام کرنے چلے جائیں گے تو اس میں آپ کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، تو جو دل کا ارادہ ہوتا ہے وہ اصل میں انسان کی نیت ہوتی ہے۔ اب وہ اسی کو ہم نے چیک کرنا ہے، ری سیٹ کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے کیسے خالص کریں۔ تو اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے، پھر اب نیت کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی، تو اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جاتا ہے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی نیت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، نیت پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن اخلاص جو ہے وہ ہم عام اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کریں گے تو اس کو ہم نیت اگر ہماری اللہ کے لیے ہوگی تو پھر ہم اس کو اخلاص کہیں گے یا اللہ کی رضا کے لیے کام کہیں گے۔ تو نیت کی جو اہمیت ہے حدیث میں، آپ سب نے بہت دفعہ حدیث سنی ہوگی، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے، اس وجہ سے پہلی حدیث امام بخاری جو ہے وہ یہ لے کر گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ عام طور پہ یہ حدیث اتنی ہی ہم پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس سے آگے حدیث زیادہ لمبی ہے، اور اس میں آگے یہ ہے کہ اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، پس جس شخص کی ہجرت دنیا پانے یا دنیا کی دولت کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ پوری حدیث ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ تو اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ نیت کی جو اہمیت ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت، فرض کریں، اصل میں یہ صحابہ کرام کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے نا اس حوالے سے بیان کر رہی ہے کہ جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، اور پھر اس شخص کو مہاجر الی اس عورت کا نام یعنی لیا جاتا تھا کہ اس کی وہ مہاجر جو ہے نا مہاجر الی اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی، اس نے اس عورت کے لیے ہجرت کی ہوئی ہے، تو وہ مشہور تھا لوگوں میں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہر کام میں ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کس لیے کوئی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اخلاص کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں یا تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کیا ہے، اور اصل چیز یہی ہے۔
مطلب ہم دل کے اندر کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی کام میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ہم یعنی اخلاص اور نیت، ٹھیک نیت جب ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اخلاص نیت ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہماری یہ نیت ہو کہ ہم نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو اس کو ہم اخلاص یا اخلاص نیت کہتے ہیں۔ اب انبیاء کا اخلاص جو ہے وہ کیا تھا، اس میں تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور پھر ہم اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں۔ تو اس میں انبیاء کے ہر نبی جو ہے نا وہ مخلص تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو سب کی زندگیاں نمونہ ہیں، لیکن ظاہر ہے ساروں کی سیرت موجود نہیں ہے، تاریخ میں موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ تو جن انبیاء کی آئی ان میں پھر میں نے سلیکٹ کیا حضرت ابراہیم کا اخلاص، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاص، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اگر ہم دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں، بے شک وہ نبی تھے، لیکن نبیوں میں بھی ایسے جلیل القدر اور ایسی شان والے نبی تھے کہ انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت اور وفا کا اور اخلاص کا حق ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی بیوی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب یہ نہیں کوئی ایسی بات کہی ہو، چھوڑا ہے۔ بیوی نے پوچھا، آخر کار بیوی کو بتانا پڑا، اور بیوی بھی ایسی عظمت والی تھی، اس نے کہا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بچہ جب ان کا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے راستے میں قربان کر دیں، تو حضرت ابراہیم نے قربان کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے تو قربان کر دیا، مکمل طور پہ سرنڈر کیا اور اللہ کے سامنے اپنے اخلاص کا اظہار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ نے کہا کہ میرا گھر بناؤ، تو ایک گھر دو بندوں نے مل کے کیسے بنایا ہوگا اس زمانے میں، ٹھیک ہے، کس طرح پتھر ڈھوئے ہوں گے، وہ محبت اور اخلاص کی ایک داستان ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر سٹوری ہم تھوڑا سا اس پہ دیکھیں تو ان کو اتنی یعنی کہ آفر ایک بڑی عورت جو ہے وہ برائی کی طرف بلا رہی ہے اور اس طرح کچھ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جیل میں جانا قبول ہے لیکن میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کے لیے اخلاص کی نشانی، اور پھر وہ جیل چلے بھی گئے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اخلاص تو کیا کہتے ہیں ساری زندگی اخلاص سے بھری ہوئی ہے، ہر واقعہ، ہر موقع کس طریقے سے آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے پوری دنیا میں، کتنی ماریں کھائی ہیں، کتنی تکلیفیں سہی ہیں، کتنے جبر اور ستم سہے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں نے کتنے سہے ہیں، تو وہ اخلاص کی ایک روشن مثال ہے۔ اب خاص طور پہ اگر آپ دیکھ لیں ایک ہی واقعہ جو ہے نا، ہم اگر نظر مار لیں اس پہ، تو وہ یہ ہے کہ طائف کا جو واقعہ ہے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے ہیں اور کس طرح خون بہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اخلاص کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جس طرح اس نے قربانی دی ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا اخلاص جو ہے اس کے بھی بے شمار واقعات ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف قبائل میں رہ رہے تھے، مختلف قبائل کی آپس میں چپکلش ہوتی تھی، لیکن جب وہ ایک سوسائٹی بن گئے، مدینہ میں آ گئے، تو کس طرح وہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اخلاص کی وجہ سے ہوئیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ جنگ کے موقع پہ پانی پلانے کا واقعہ، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، بچپن میں ہم نے بھی پڑھا تھا، لیکن بڑا زبردست ہے کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور جنگ ختم ہوئی ہے، صحابہ کرام زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ہر صحابی کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو جب وہ مدد کرنے کے لیے آئے ہیں صحابہ کرام، تو وہ ایک کے پاس ایک صحابی کہیں گے یہ پانی پی لو، تو انہوں نے اشارہ کیا دوسرے کی طرف، زخمی ہے اور حالت جان بلب جس کو کہتے ہیں نا، جان نکلنے کی صورت پیدا ہوئی ہے،
لیکن انہوں نے کہا کہ دوسرے میرے بھائی کو بلا دیں، مجھے رہنے دیں۔ وہ اس طرف گئے ہیں تو انہوں نے آگے اشارہ کر دیا کہ نہیں، وہ میرا اگلا بھائی جو ہے نا اس کو زیادہ پیاس لگی، تم اس کو بلا دو، میری خیر ہے۔ پھر آگے گئے ہیں تو انہوں نے کہا اگلے کو۔ اس طرح کرتے کرتے جب آخری کے پاس پہنچے ہیں تو وہ جان ان کی چلی گئی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اچھا پھر واپس دوسرے کو ہی پلا دوں۔ اس کے پاس گئے تو اس کی بھی جان جا چکی تھی، پھر اس کے پاس آئے، وہ اس سے نیکسٹ پہ آئے تو وہ بھی، تو اسی طرح سارے شہید ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ دوسری کی جان کو ترجیح دی، دوسروں کو جو ہے نا پریفر کیا۔ تو یہ اخلاص کا ایک بڑا سنہرا واقعہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، یعنی بخاری شریف میں آیا ہے حدیث، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم پھر آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ہمیں پھر کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یار کہیں غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اتنی بارش ہو رہی ہے۔ جیسے عام کہیں بارش ہو رہی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شیڈ میں کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہائی وے پہ بارش ہو رہی ہو تو لوگ ہائی وے میں پل کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بڑا رش ہو جاتا ہے، بارش میں جائے نا کبھی ہائی وے پہ بارش ہو رہی ہو تو پل کے نیچے اتنی دنیا کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں سے گزرنا پھر محال ہو جاتا ہے، بائک وغیرہ والے لوگ جو ہوتے ہیں جو گاڑی میں نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 لوگ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا غار میں پناہ لیتے، سامنے غار تھی، ادھر میں چلے گئے۔ تو ادھر غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اوپر سے بہت بڑی چٹان آ کے گری اور غار کا منہ سے بند کر دیا، بالکل بہت بڑی چٹان تھی۔ وہ 3 بندے کیا 300 بندے بھی ہوتے تو وہ ہلا نہیں سکتے تھے اس کو۔ اب غار بند، وہ بندے اندر، اب کیا کریں؟ پریشان ہے کہ یار اب کیسے نکلیں گے، ادھر ہی فوت ہو جائیں گے ہم، ادھر تو کوئی چیز نہیں آ سکتی، اور یہ تو غار جو چٹان آ کے گری ہے وہ تو ہم ہلا بھی نہیں سکتے اس کو۔ تینوں نے زور لگا کے دیکھا، یہ تو بہت بڑی چٹان ہے بھائی۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ سے نا جو کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ کیا ہو نا، وہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو پیچھے ہٹا دے۔ تو ان میں سے پھر ایک بندے نے دعا مانگنا شروع کر دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی ایسا یعنی سچا واقعہ۔ تو پہلے بندے نے دعا کرنا شروع کی، اس نے کہا یا اللہ میں ایک دن میں جو ہے نا اپنے جانور چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور رات کو آ کے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا اپنے بچوں سے پہلے۔ تو ایک دن مجھے بہت دیر ہو گئی، ظاہر ہے جنگل میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں دیر ہونے کی، تو ایک دن بہت دیر ہو گئی، میں آیا اور دودھ دوہ کے لے کر گیا تو میرے والدین سو رہے تھے، ابو بھی اور امی بھی۔ تو میں دودھ لے کے ان کے پاس کھڑا ہو گیا کہ ان کو ڈسٹرب بھی نہ کروں، جگاؤں بھی نہ، اور میرے بچے تڑپ رہے تھے میرے پاؤں کے نیچے، پھر بھی میں نے ان کو دودھ، کیونکہ میری روٹین یہ تھی کہ میں پہلے والدین کو بلاتا تھا۔ تو اسی طرح میں رات کھڑا رہا، اور پھر جب وہ جاگے ہیں تو پھر میں نے ان کو دودھ پلایا۔ تو اگر یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو تیرے ہاں بھی اگر یہ میرا کام اخلاص پر مبنی تھا تو اس غار کو اتنا پیچھے ہٹا دے کہ ہمیں آسمان تو نظر آئے۔ تو انہوں نے دعا کی اور وہ چٹان جو ہے نا سرکی، تھوڑے سے پھسلی، موو ہوئی، تو ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا شکر ہے یار آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ امید ہے۔ پھر دوسرے نے دعا کرنا شروع کر دی، اس نے کہا کہ یا اللہ میری ایک کزن تھی، اس کے ساتھ مجھے بہت محبت تھی، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں شرح میں شرم نہیں ہے، تو اس کے ساتھ مجھے بہت شدید محبت تھی، اور پھر میں نے اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار دو گے تو پھر میں آؤں گی۔ تو اس کو میں نے 100 دینار کہیں سے پیدا کر کے دیے، پھر وہ میرے پاس آئی، اور جب میں نے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تو میں پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے باقی تیرے ڈر سے، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں وہ برائی نہ کرتا، میں تیرے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اس چٹان کو پیچھے ہٹا دے۔
تو وہ چٹان جو ہے وہ پھر اور پیچھے ہٹ گئی، اب کافی پیچھے ہٹ گئی۔ اب تیسرا بندہ جو ہے اس نے دعا کرنا شروع کی، اس نے کہا کہ یا اللہ، ایک وقت تھا کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور وہ سارا دن اس نے مزدوری کی، اور شام کو جب میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے انکار کر دیا، پسند نہیں آئی اس کو، مطلب کسی بھی وجہ سے، اور وہ چلا گیا۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ بات ساری سمجھ آ جائے۔ اور وہ چلا گیا، اور اس کی جو مزدوری تھی وہ میں اس کو انویسٹ کرتا رہا، کاشتکاری میں لگاتا رہا، اور اس سے میں نے کافی کمائی کی، پھر اس سے میں نے بیل خرید لی اور وہ ریوڑ بڑھتا رہا یعنی، اور پھر ایک میں نے وہ جو ہے نا وہ بھی رکھ لیا، چرواہا بھی۔ وہ بندہ جو ہے کافی سال بعد آیا جب پورا ریوڑ بن چکا، ظاہر ہے جانور ایک سے پھر آگے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، تو وہ کئی سالوں بعد آیا، 15-20 سال بعد فار ایگزامپل، تو وہ اتنا بڑا ریوڑ بن گیا ہوا تھا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری وہ مزدوری تو دے دے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یار وہ جو ریوڑ ہے نا، وہ جو جانور ہیں کوئی 150، اور وہ وہاں پہ ان کا چرواہا بھی ہے، وہ سارے تیرے ہیں۔ تو اس نے کہا یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، یس آپ نے پہلے بھی مجھے مزدوری صحیح نہیں دی تھی، یا جو بھی اس وقت ناراض ہو گئے، جو کسی وجہ سے کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ یار تم کم دے رہے ہو یا جو بھی، یہ تو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ کہتا ہے یار اتنا بڑا ریوڑ اور تو کہہ رہا ہے کہ میری مزدوری، تو یہ مذاق ہی ہے اور کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ تو کہتا ہے کیا ہے پھر؟ کہتے ہیں اصل میں جب تم چلے گئے تھے تو میں نے تمہاری ساری جو ہے نا انویسٹمنٹ، جتنی بھی تمہاری مزدوری تھی اس کو انویسٹ کیا، کاشتکاری کرتا رہا، اس سے پھر جو ہے نا یہ جانور خریدے، اور پھر وہ بڑھتے رہے، اور وہ سارا یہ، تو یہ کروڑوں کی جو جائیداد ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کی وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی میری نیت جو ہے نا وہ کھوٹی نہیں ہوئی، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ تم لے جو ساری، یہ تمہاری ہی ہے۔ تو وہ بندہ لے گیا۔ تو یا اللہ اگر یہ کام، اب وہ ظاہر غار کا منہ بند ہے تو چٹان آگے پڑی ہے، تو کہتا ہے یا اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے میں نے کیا تو اب اس غار کو کھول دے، اس چٹان کو پیچھے ہٹا دے۔ تو وہ پھر پورا پتھر جو ہے نا وہ پیچھے لڑک گیا، جتنی بھی بڑی چٹان تھی، ٹھیک ہے، اور وہ رستہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے استاد محترم جو یہاں ہم نے پڑھا تھا کورس جو ہے نا فہم دین کورس جو ہم نے کیا تھا، ہمارے استاد تھے حضرت نعمان صاحب ہیں، نعمان عزیز صاحب، نعمان واجد عزیز ان کا پورا نام ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آج بھی اپنے نیک کام کا جو اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کو اخلاص کے ساتھ جو کام کیا ہو، اس کو آج بھی وسیلہ بنا کے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور آپ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں سے نکل جائیں گے۔ اور انہوں نے ہمیں بتائے بھی واقعات کہ فلاں بندہ ہے، اور اس کا انہوں نے بتایا کہ اس نے اس طرح، وہ کوئی کیس تھا، پتہ نہیں کسی کیس، جھوٹے کیس میں بندہ پھنسا ہوا تھا، مجھے جو یاد آ رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے وہ کوئی نیک عمل جو بھی کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا واسطہ دے کر، اس کا جو ہے نا وہ کر کے تو دعا کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی کبھی بھی مشکل میں ہوں تو ہم بھی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جو اخلاص کے ساتھ کام کیا ہو، ہم اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ ہماری مشکلات آسان کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سا کام ہم نے اللہ کے اخلاص کے لیے کیا ہوا ہے واقعی، اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اب یہ تو اخلاص کا واقعہ ہو گیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2333، ٹھیک ہے، یہ اس میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدم اخلاص کا نقصان کیا ہے۔ یہ بھی تو ہم ظاہر ہے، یہ تو پازیٹیو سائیڈ ہے۔ اب نیگیٹو سائیڈ، اگر ایک بندہ اخلاص کے ساتھ کام نہیں کر رہا، ہم اگر اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتے تو ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ تو اس حوالے سے بھی احادیث میں بہت بیان ہوا ہے، جیسے اخلاص کی بہت روایات ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے، وہ بھی 3 لوگوں کا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1905 ہے، 1905، کہ ایک سخی اور ایک شہید اور ایک عالم کا واقعہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ایک سخی سے پوچھے گا کہ ہاں تم نے سخاوت کس لیے کی؟ مفہوم ہے حدیث کا۔
تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اس لیے سخاوت کی تھی کہ مطلب تیرے لیے میں نے تیری رضا کے لیے سخاوت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے اس لیے سخاوت نہیں کی تھی, تو نے اس لیے سخاوت کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ یار پانچ چودھری صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں, کیا بات ہے ان کی, یہ تو بڑا لوگوں کو دیتے ہیں, یہ بڑا غریبوں کی مدد کرتے ہیں. بندے کے دل میں یہ ہوگا یار واہ زبردست لوگ ماشاء اللہ, واقعی میں بہت سخی ہوں اور میری لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کی نیت ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں, وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. تو وہ سخی ایسا ہی تھا, وہ ریاکار سخی تھا, اور اس نے اسی لیے کی تھی سخاوت کہ لوگ مجھے سخی کہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے یا اللہ تیرے لیے کی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ, تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تجھے سخی کہا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو, اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا. پھر شہید لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے کس لیے شہادت, مطلب تم شہید ہوئے مارے گئے, تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری لیے جان قربان کر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, تو نے میرے لیے نہیں جان قربان کی, تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت بہادر ہے یار, بہت بریو آدمی ہے ماشاءاللہ, اس کی کیا بات ہے, اس کے آگے تو دشمن ٹھہر ہی نہیں سکتے. تو وہ تمہاری تعریف ہوگی, تم نے اس لیے ہی جنگ کی تھی, لہٰذا حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں پھینک, اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسرا ایک عالم ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تو نے کس وجہ سے علم حاصل کیا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا تاکہ میں دین کی تبلیغ کروں اور یہ کروں وہ کروں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, فاضل کہیں. آج کے دور میں یہ کہیں کہ بہت بڑا اسکالر ہے اور اس کے بڑے سبسکرائبر ہیں اور بڑی دنیا میں دھوم ہے اور واہ واہ ہے اور بڑی فالوئنگ ہے, تو اس وجہ سے تم نے یہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تمہیں کہا گیا, لہٰذا اس کو بھی جہنم میں اٹھا کے پھینک دو, اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا یہ ریاکاری یا عدم اخلاص کا نقصان ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5334 ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا کہ مجھے تمہارے اندر, یعنی امت کے لیے فرمایا کہ تمہارے اندر شرک اصغر جو ہے نا اس کی بہت خوف ہے کہ میرے بعد شرک اصغر میں تم مبتلا ہو جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ریاکاری, لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا, کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگ اپریشیٹ کریں, لوگ مطلب بلے بلے کریں کہ یار کیا بات ہے, کیا زبردست کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ریاکاری جو ہے یہ بہت ہی خطرناک کام ہے. اسی طرح اس کے علاوہ جو اخلاص کو درپیش چیلنجز ہیں جو ہمیں غور طلب ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے, جیسے اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کوئی نیک کام کر رہا ہے, کوئی اچھا کام کر رہا ہے, تو 4 وجوہات ہو سکتی ہیں, اور 4 وجوہات میں سے اگر کوئی بھی وجہ پائی جائے گی تو پھر اخلاص نہیں. سب سے پہلے یہ حب جاہ, حب شہرت, یعنی کوئی بھی انسان شہرت کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے, دین کا کام کر رہا ہے اور وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے, خواہ وہ تبلیغ دین ہے, خواہ وہ خدمت خلق ہے, کوئی بھی کام ہے, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو تو وہ پھر اخلاص نہیں ہے, اس کو اس کی سزا ملے گی. اسی طرح مال جمع کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں, نام دین کا لیتے ہیں لیکن جمع مال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بڑی مثالیں ہیں, اور آج کے دور میں بھی ہیں اور پرانے دور میں بھی ہیں. حضرت جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے, اور وہ بہت لمبی حدیث ہے, اس میں پورا واقعہ ہے کہ وہ جہاں گئے تھے جو نصرانیوں کے پاس, پادریوں کے پاس, تو وہ ریاکار اس سینس میں تھے کہ وہ مال جمع کر رہے تھے. انہوں نے کئی گڑھے سونوں کے بھرے ہوئے تھے, تو بہت زیادہ مال جمع کیا ہوا تھا. تو لوگ جو ہے نا مال بھی جمع کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ لذت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخلاص کی نفی کرتی ہیں اور اس اخلاص کو ختم کرتی ہیں, اس کو تباہ کرتی ہیں. اسی طرح آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ مختلف اسکالرز ہیں اور انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں, سبسکرائب کرا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم سبسکرائب کریں, اور پھر اس پہ ایک کمپٹیشن ہے, کس کے سبسکرائبر زیادہ ہو گئے ہیں, کسی کے 20 لاکھ ہو گئے ہیں, کسی کے 30 لاکھ ہو گئے ہیں. پھر وہ ایک شہرت کا اور ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پھر ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری شہرت بڑھے, ہمارے سبسکرائبر بڑھیں, بے شک جو بھی ہم باتیں کریں. تو اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو مقصد شہرت حاصل کرنا ہے تو وہ بھی پھر تباہ کن ہو سکتی ہیں اور وہ اخلاص کے خلاف ہے.
اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے نا اپنی کتاب، مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم جو ہے، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، اس کو اگر موقع ملے تو پڑھنا بھی چاہیے. بڑا جو ہے نا یہ بھی سبق آموز واقعہ ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو ایک دن ایک جماعت آئی، لوگوں کے کوئی گروہ آئے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ فلاں قوم جو ہے وہاں پہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. تو اس کو بڑی غیرت آئی، اس کو غصہ آیا. اللہ کی رضا کے لیے اس نے کہا ایسی کی تیسی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس نے کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑا اس کو کاٹنے کے لیے. جب اس کے پاس پہنچا تو اس کو رستے میں ایک بزرگ ملے، شیطان تھا اصل میں، شیطان جو ہے نا ایک بزرگ کی شکل میں ملا. تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس درخت کو میں نے کاٹ دینا ہے. اس نے کہا چھاڑ یار، رہن دے، چھوڑو، تم کیوں کاٹ رہے ہو؟ تمہارا کیا اس میں نقصان ہے؟ تم اپنی عبادت کرو. تم ایسے فضول کام کے لیے اتنی دور سے آئے، اتنا بڑا درخت کاٹتے رہو. تم اچھی خاصی عبادت کر رہے تھے، آرام سے عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تو تم عبادت کرنا چھوڑ کے ادھر آ گئے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ شرک جو ہے اس کو ختم کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، تو میں اس کو کاٹوں گا. تو جب اس نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی شیطان نے، تو وہ نہیں کنونس ہوئے عابد جو تھے. تو اس نے کہا کہ پھر میں تو نہیں کاٹنے دوں گا تمہیں. شیطان سیدھا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کاٹنے دوں گا. ان کی لڑائی شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا، اور یہ تھوڑی دیر بعد ہی شیطان کے اوپر اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے اس کو گرا دیا اور اس کو بالکل پچھاڑ کے رکھ دیا. تو اب وہ نیچے ہے اور یہ جو عبادت گزار انسان تھا، عابد جو تھا اسرائیلی، وہ اس کے اوپر تھا اور اس کو مارا تھا. تو اس نے کہا یار چھوڑو، میری بات سنو، آپ مجھے نہ ماریں اور چھوڑ دیں مجھے، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں، چھوڑیں یار، بس بات ختم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ اسے نیچے اترے تو اس نے کہا کہ ویسے میں ایک بات کرتا ہوں، آپ میری بات ذرا غور سے سنیں. تم کن چکروں میں ہو؟ اللہ کے نبی بھی آئے تو انہوں نے کسی نے اس کو نہیں کٹوایا. اگر اللہ نے کٹوانا ہوتا تو ان سے کٹوا دیتا. اور پھر یہ ہے کہ تم خواہ مخواہ اس کو کاٹو گے اور تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ تم نیکی کا کام کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، سارا کچھ ہے، تو تم چھوڑو. اس طرح کی باتیں کی. تو انہوں نے کہا نہیں میں کاٹوں گا. پھر دوبارہ سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی اور پھر وہ مقابلہ ہوا. پھر عابد جو ہے نا عابد نے اس کو شیطان کو پچھاڑ دیا نیچے اور گرا دیا اور اوپر چڑھ کے سینے میں بیٹھ گیا. اس نے دوبارہ سے پھر اس نے کہا چلیں یار اب بات ختم کرتے ہیں، آپ کو نا میں ایک آفر کرتا ہوں، اگر آپ میری آفر قبول کر لیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا. تمہیں اس میں فائدہ نہیں ہے کاٹنے کا، لیکن میں تمہیں ایسا کرتا ہوں، تمہیں کو نا میں 3 دینار جو ہے نا روز کے دیا کروں گا اور وہ تمہارے سرانے کے نیچے پڑے ہوئے کریں گے. 3 دینار آج کل یوں سمجھ لیں کہ کیونکہ آج کل ڈالر کا دور ہے نا، تو ڈالر میں زیادہ بات سمجھ آتی ہے. سمجھ لیں $1000 تمہیں میں دیا کروں گا جو روز تمہارے سرانے کے نیچے پڑے ہوا کرے. تو دیکھو تم غریب آدمی ہو، مجبور ہو، تو تم اپنے عزیز و اقارب کی بھی ہیلپ کرنا. $1000 سر، 2.5 لاکھ سے اوپر بندہ، 3 لاکھ کی تقریباً سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں. تو جو ہے نا تم اپنے اہل و عیال کی بھی خدمت کرنا خوب، اور اپنے رشتہ داروں کی بھی، مسکینوں غریبوں کی مدد کرنا. اتنے زیادہ خیر کی اور بھلائی کے کام کرو گے. اس درخت کو کاٹو گے تو ایک ہی کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کام تم چھوڑ دو اور اتنے زیادہ تم نیکی کے کام کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ دیکھو اگر تم کاٹ بھی دو گے، میں تمہیں مزید بتا دوں کہ کاٹ بھی دو گے تو یہ بعد میں اور لگا دیں گے، تو فائدہ تو تمہیں نہیں ہونا. تو اس طرح تمہیں زیادہ فائدہ ہے. تو اس نے کہا ہاں یار چلو ٹھیک ہے، کنوینس ہو گیا. اب چلا گیا گھر. ایک دن مطلب اٹھا، جب بھی اس نے دیکھنا تھا اپنے سرانے کے نیچے تو وہ 3 دینار پڑے ہوئے تھے، یعنی $1000 سمجھ لیں. تو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے یار، باقی بندہ ٹھیک ہے. اگلے دن پھر اسی طرح پڑے ہوئے تھے. 2 دن اس طرح ہوا. تیسرے دن دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا یہ کیا؟ پھر اس کو غصہ چڑھا. پھر وہ کلہاڑا لے کے چل پڑا اور کلہاڑا لے کے جا رہا ہے بڑے غصے کے ساتھ اسی طرح نا. تو وہ رستے میں پھر وہی مل گیا بزرگ جو بنا ہوا تھا شیطان. تو اس نے کہا کہ ہاں جی کدھر؟ درخت کو کاٹنے جا رہا. اس نے کہا میں تو نہیں کاٹنے دوں گا. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کاٹنے دیں گے؟ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا اور یہ وہ، اور آج تو وہ نہیں ہے اس طرح. تو پھر مقابلہ ہوا تو شیطان نے اس کو 1 سیکنڈ میں نیچے گرا دیا.
اور شیطان اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب وہ حیران ہوا کہ یار یہ بھی وہی بندہ ہے, وہی چیز ہے, یہ اچانک کیا ہو گیا, اب یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا. تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ تم آج میرے اوپر طاقتور کیسے ہو گئے, میں اس پہ غالب کیسے آ گئے. تو اس نے کہا کہ پہلے تم آتے تھے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی اخلاص میں, تمہارا سچا جذبہ تھا, اللہ کا تمہارے دل میں اخلاص تھا, ٹھیک ہے نا, تم اخلاص کے ساتھ آ رہے تھے تو اس وقت تمہارے اندر طاقت تھی, ایمانی طاقت, ٹھیک ہے. آج تم آئے ہو اپنے ڈالروں کے لیے, آئے ہو تم دینار حاصل کرنے کے لیے, میرے دینار نہیں تم نے دیے, تو آج جو ہے نا ایسی پھون بھائی ہے تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, نو کرنٹ, نو ایمان, ککھ بھی نہیں تمہارے اندر, جاؤ کھیلو جا کے, اب تمہارا کوئی کام نہیں ادھر چلے گا, تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے, اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو وہ منہ لٹکا کے واپس آ گیا. تو یہ جو بات ہے, اصل بات یہ ہے, اور ہم نے یہی آج کے سبق میں سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اخلاص کیسے پیدا کریں. تو اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اخلاص کیسے پیدا کریں گے. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اب دیکھیں ایک واقعات جو ہیں, اب دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت بڑے فلاسفر ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ یورپ کے جتنے بھی فلاسفر تھے اس زمانے میں, انہوں نے سارے فلاسفروں کو رد کر دیا تھا, جھوٹا ثابت کر دیا تھا, اور ان کے لوگوں نے, یعنی یورپ کے لوگوں نے اپنے فلاسفروں کو جوتے مارے تھے کہ یار وہ دیکھو ایک ہی بندہ ہے اور اس نے تمہاری ساری باتوں کو رد کر دی لاجیکلی. یہ نہیں کہ ایویں ہی بندہ کہ وہ ان کو ماننا پڑا تھا کہ یار صحیح کہہ رہا ہے غزالی. جیسے آج کے دور میں بھی آپ اگر دلیل سے بات کریں اور کوئی بندہ دلیل کو ماننے والا ہو تو ماننا پڑتا ہے. تو ایسا بندہ انہوں نے اگر یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں, اس سے اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لائیں. تو اب ہمارے لیے کیا سبق ہے, اب ہمیں کہاں کہاں اخلاص پیدا کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے زندگی کے سارے میدان ہیں, ہم عبادات کرتے ہیں تو عبادات میں ہم اخلاص پیدا کریں. یعنی جیسے ابھی روزہ رکھا ہوا ہے تو خالص اللہ کے رضا کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. کوئی بھی کام کریں, نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرتے ہوئے پڑھنی ہے, دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پڑھنی ہے, نہ کہ کوئی اور ہمارا جذبہ ہو. مطلب عمر صاحب بیٹھے ہیں, یہ کہیں گے یار میں نماز پڑھتا ہوں, بابا کہیں گے یار نماز نہیں پڑھتا, تو کوئی نماز نہیں, یہ تو ریاکاری ہوئی, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ یار لوگ کہیں گے, اگر میں نہ پڑھی تو لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھنے آ رہا, تو یہ لوگوں کو مطلب دکھانے کے لیے یا اپنے والد کو یا مطلب کسی کو بھی, تو یہ ریاکاری ہوگی, تو یہ شرک ہوگا اور یہ گناہ ہے. اسی طرح دعا مانگتے ہیں, دعا ہم اوپر سے مانگتے رہتے ہیں, یا اللہ یہ پڑھتے رہتے ہیں دعائیں نا. تو اخلاص کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں گے, سچے دل کے ساتھ, ایمان اور یقین کی طاقت کے ساتھ, یقین کریں آپ کی دعا قبول ہوگی. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اللہ تعالیٰ کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو آن بورڈ ہی نہیں کرتے, آپ اللہ تعالیٰ کو لفٹ ہی نہیں کرواتے. آپ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, منہ کہیں اور ہوتا ہے, زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایسے تھوڑی دعا قبول ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بھی سچے دل سے کہہ کے تو دیکھیں. آج کل تو اللہ تعالیٰ ایسے چٹکی بجاتے دعائیں قبول کرتے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ برس رہی ہیں اگر ہمارے اندر اخلاص ہو. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جو نیکی تھی نا, وہ بہت ہائی لیول کی نیکی کرتے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو سارا چیزیں ملتی تھیں. آج کے دور میں تو کوئی بندہ قدم ہی اٹھائے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. کیوں؟ آج کا دور ہی ایسا ہے. تو آج کے دور میں جو سچی دل سے اخلاص کے ساتھ ذرا سی بھی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں اور غیبی مدد بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو اس میں ہم اخلاص پیدا کریں. اب ایک تجارت بندہ کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اچھا تاجر ہوگا, ایماندار تاجر, وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. اس طرح کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں, بے ایمانی نہ کریں, صحیح طریقے سے چلیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کریں, تو وہ بہت بڑا, اس میں برکت بھی ہوگی اور آسانیاں بھی ہوں گی. اسی طرح نوکری ہم کرتے ہیں, میں بھی نوکری کرتا ہوں اور ہمارے کئی دوست نوکری کرتے ہیں, تو اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم عبادت سمجھ کے اپنے کام کریں, اپنے ٹائم کی جو ہے نا خیال کریں, اور جو ہمیں کام دیا جائے ہم اس کو پوری طرح کوشش کریں اخلاص کے ساتھ. اسی طرح تعلیم حاصل کی جاتی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں,
تو وہ اس لیے علم حاصل کریں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے یا وکیل بن رہا ہے تو اس لیے نہ بنے کہ ہم دنیا سے لوگوں سے پیسے بٹوریں گے. ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے مخلوق کی ہیلپ کروں گا، ان کو بیماروں کا علاج کروں گا، ان کو آسانیاں ملیں گی. تو باقی تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، پیسے تو اس کو ملنے ہی ملنے ہیں. اسی طریقے سے ایڈوکیٹ ہے تو وہ اس لیے کرے کہ میں دوسروں کی ہیلپ کروں گا، قانونی مدد کروں گا. یا جو انجینئر ہے اس کی بھی یہ نیت ہو کہ میں اپنے ملک و قوم کے لیے کام کروں گا، اپنے ملک کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ کروں گا، اربوں کے بڑے بڑے جو ہے نا میں پلانٹ لگاؤں گا اور بڑی بڑی مشینری لگاؤں گا اور بڑے بڑے پروڈکٹیو کام کروں گا جس سے میرے ملک کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو بات ہو سکتی ہے اور اخلاص کی بات ہے. اسی طریقے سے خدمت خلق کی ہم بات کر رہے تھے. ہمارا گروپ جس طرح کام کر رہا ہے خیر کثیر، ہم ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، اور بھی دنیا میں بہت زیادہ دنیا کام کر رہی ہے. آج کل جیسے رمضان ہے تو اس میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح تعلیمی جو ہمارے پروگرام ہیں تعلیم کے حوالے سے ایجوکیشن سپورٹ پروگرام ہیں، اسی طرح یتیم بچیوں کی شادیوں کی ہیلپ کے پروگرام ہیں. تو اس میں ہماری نیت اخلاص والی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہماری نیت میں کسی اور کوئی بھی شخص ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر کام کر رہا ہے، یہ سارے راشن تقسیم کر رہا ہے غریبوں میں، تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ یار لوگ کہیں ہاں یار وہ ماشاءاللہ چور صاحب ہیں ادھر، وہ دیکھیں وہ ہزاروں کے جو ہے نا لوگوں کو وہ راشن تقسیم کرتے ہیں بہت بڑے، اور بندے کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں اور پوری سوسائٹی میں یا پورے شہر میں میری بلے بلے ہو رہی ہو، تو سارا زیرو ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے اس حوالے سے جو توجہ دلاتی ہے کہ اگر کوئی علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علماء سے بحث کرے یا علماء کا مقابلہ کرے اور جہلا سے بحث کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کو جہنم میں پھینک دیجیے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح ہمارے معاملات میں جو ہے وہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اخلاص پر مبنی ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے سارے معاملات کریں. رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، چچا پھوپھی، یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں، اس نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں اور بہت طاقتیں اور بہت ہی زیادہ اس کے ہمیں فوائد ہوں گے. اور یہ یہاں پہ میں جو بات ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی سیٹنگز ہیں. سیٹنگز میں آپ کوئی پوچھے نا یار یہ والیوم میں مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں یار اس کی سیٹنگ میں جا کے نا یوں اس کو یوں چینج کر دیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو بھی ہم نے باتیں کی نا، ہم سب میرے سمیت سب سے پہلے ہم اپنے دل اور دماغ کی سیٹنگز میں جائیں، 1 منٹ کے لیے سوچیں اور پھر اپنی نیتوں کو ری سیٹ کریں. اپنی نیتیں ہر کام سے پہلے، کوئی بھی اچھا کام ہم کریں تو اس سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں کہ میری نیت کیا ہے، میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں کسی بھائی کی ہیلپ کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے یار یہ ذرا آنا یار یہ میری چیز ہے یہ ہیلپ کرنا، تو میں جا رہا ہوں ہیلپ کرنے، تو میری نیت کیا ہے؟ میں اس لیے ہیلپ کر رہا ہوں کہ وہ بھی میری ہیلپ کرے گا، یا لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا انسان ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں. تو اس وقت ہمیں چیک کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے. اسی طرح ہر کام میں ہمیں اپنی نیت ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں اس اخلاص کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوں، تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم سارے مسلمان بھائیوں میں سارے لوگوں میں جو ہے نا اخلاص پیدا فرمائے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم ذاتی دنیاوی غرض و غایت کے بغیر، لالچ کے بغیر، اپنا جو ہے نا کسی خاص فائدے کے بغیر ہم دوسروں کے کام کریں گے، دوسروں کو آسانیاں فراہم کریں گے، تو دوسرے کو بھی پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مخلص ہے، اس کو کوئی لالچ نہیں ہے. وہ دل میں اس کے خود بخود ہی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کا احترام کرے گا. اور اس طرح معاشرے میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوگی، ایک محبت کی فضا پیدا ہوگی، ایک اتحاد کی اور ایک برادری کی اور ایک بردرہڈ کی، یعنی ایک بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ جس کو کہتے ہیں، جو اسلام کا اصل مقصد تھا، جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ صحابہ کرام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح ایک معاشرہ تھا. جس طرح واقعہ بھی میں نے بیان کی، صرف ایک واقعہ، ہزاروں واقعات ہیں.
کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، کس طرح ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے، ان کے اندر اخلاص تھا. تو وہ ان کا معاشرہ دیکھیں. تو آج ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی اسی وقت لا سکتے ہیں جب ہماری نیتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں، ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور ہمارا ہر ایکشن، ہر عمل، اس کے پیچھے یہ نیت ہو کہ یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، باقی خیر ہے، باقی دنیا خوش ہو نہ خوش ہو، مجھے شہرت ملے نہ ملے، میری واہ واہ ہو یا نہ ہو، مجھے مال ملے یا نہ ملے، باقی ساری چیزوں کو نگیٹ کرتے ہوئے، پیچھے ہٹاتے ہوئے جب ہم اللہ کی رضا کو سب سے آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اکثر یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے یار لوگ ہی ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، دنیا ایسی ہے، فلاں ایسا ہے. تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے جہانگیر اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی نیت کو ریسیٹ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہی تبدیلی شروع ہوگی، یہاں سے ہی پازیٹیو چینجز آنے شروع ہو جائیں گی. اور ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. یعنی اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یار دنیا ٹھیک نہیں، لوگ ہی ٹھیک نہیں، ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیں باقی دنیا کو. ہم جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ یا جو لوگ سن رہے ہیں، وہ اگر یہ سارے ارادہ کر لیں گے یار میں نے آج سے بھائی اپنی نیت کو ریسیٹ کرنا ہے اور میں نے ہر کام سے پہلے چیک کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے، تو یقین کریں آج سے ہی پازیٹیو تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تجارت ہو، تعلیم ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، رشتہ داریوں، سب میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اور اخلاص کے ساتھ ہی ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.